چلیے صاحب، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اب آج کچھ عقائد کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اور آج آپ لوگوں کی آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا کہ آپ کے ایگزام کب ہونا ہے۔ چند عقائد کے بارے میں، سنت اور بدعت کا فرق، ٹھیک ہے؟ کچھ عقائد کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان پر ایمان رکھنا اور ان کے ہونے کو دل سے سچا ماننا، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھیں اور ان سب کو مان لیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی باتوں کو سچا ماننا ہے اور دل سے ماننا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لیے بالکل صحیح ہے، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے سچا ہونے پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یا دین کی کسی بات کو چھوٹا سمجھنا یا اس میں شک شک والی کیفیت اپنے دل میں لانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر دل و جان سے ایمان لانا چاہیے۔ عقیدہ نمبر دو، قرآن اور حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا۔ مان لیجیے قرآن و حدیث میں کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے جو بالکل اوپن ہے، تو ایسی باتوں کو نہ ماننا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو جو کھلا مطلب ہے جس کا ہے نا، ان باتوں کو نہ ماننا اور اس میں سے اپنے مطلب کے معنی گڑنا بددینی کی علامت ہے۔ دین میں سے اپنے مطلب کی بات نکالنا یا دین میں سے اپنے مطلب کے معنی گڑنا، اپنے مطلب کی بات کو نکالنا، یہ کیا ہے؟ بددینی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر تین، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو پھر اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، لیکن اگر کوئی بدبختی سے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ بہت سے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو برائی کو برائی سمجھ کر کرنے سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن برائی کو برائی نہ سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہیں نکلتا ہے، تو اس سے ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر چار، گناہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے تو ایمان نہیں جاتا۔ گناہ کو اگر کوئی آدمی گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ عقیدہ، اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور نڈر ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہونا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہونا۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے، یعنی آدمی یہ سمجھ رہا بھائی مجھے تو بہت بڑے بڑے درجے ملیں گے، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، اور گناہ کر کے بھی مطلب اس کو اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو بہت اونچے درجے ملیں گے، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو مولانا ہوں، میں تو دین کو اتنا جانتا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو حافظہ ہوں، میں تو عالمہ ہوں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتی ہے خاتون اور اللہ کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آخرت میں میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یا یہ سمجھنا کہ میری ہرگز کسی طرح بخشش نہ ہوگی۔ مان لیجیے کوئی مایوس ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تو آخرت میں بخشش ہی نہیں ہوگی، یہ کفریہ غلطی ہے۔ نا امیدی کہتے ہیں نا، نا امیدی کفر ہے، تو نا امیدی یہ بھی کفر ہے، اور
حد سے زیادہ اپنے آپ پر کانفیڈنس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے فضل اور کرم کا یقین ہونا چاہیے دل میں. مسلمان کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ قول ہے کہ اگر آخرت میں یہ اعلان لگے کہ سارے دنیا کے انسان جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جنت میں جائے گا، تو دل میں یہ امید ہونا چاہیے کہ وہ ایک جنتی میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ ایک میں ہو سکتا ہوں جو جہنم میں جاؤں گا. تو یہ ہے خوف اور امید کے درمیان. یعنی ہمیں خوف بھی رکھنا چاہیے اللہ کا، اللہ کی طرف سے، اور امید بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کا یقین کر لینا یہ بھی کفر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہاتھ دیکھ کے آپ کی لائف کے فیوچر کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے آگے جو آپ کی لائف ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. تو کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کے سچا ہونے کا یقین کر لینا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ غیب کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. البتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی سے، اور اولیاء اللہ کو کشف اور الہام سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ باتیں غیب کی نہیں ہیں بلکہ انباء الغیب، غیب کی خبریں کہلاتی ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں، اور جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں ان کو کشف اور الہام ہو جاتا ہے نا. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مائنڈ ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، باقاعدہ یہ ایک فن ہوتا ہے کہ آدمی آپ سے سوال پوچھے گا، آپ سے کچھ کہے گا، ہے نا. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا مائنڈ ریڈنگ کرنے والوں کو کہ آپ مائنڈ میں کیا سوچ رہے ہو وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے بتا دیں گے. آپ نے موبائل میں کیا پاس ورڈ لگایا ہوا ہے وہ بھی بتا دیں گے تھوڑا سا. تو وہ ٹرکس ہوتی ہیں. لیکن ہمارے انڈیا میں اس کو جادو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور حضرت بن جاتے ہیں، بڑے مولانا بن جاتے ہیں. لیکن فورین کنٹریز میں یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ وہ ان کو جادو کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور کرنے کے بعد بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ سمپل سی ٹرکس ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ بھی یہ سب کر سکتے ہو. وہ الو نہیں بناتے، وہ اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بناتے ہیں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کشف اور الہام کے ذریعے بہت ساری باتیں، غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اچھا کیسے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اگر غیب کوئی ایسی بات بتا دیں جو تھوڑی سی عجیب ہو تو وہ کشف اور الہام ہوتا ہے. اور جو اللہ والے نہیں ہوتے، نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جادوگر ہیں، دین سے بالکل دور ہیں، بددین لوگ ہیں، تو وہ اگر آپ کے ہاتھ دیکھ کے اور کوئی بات بتا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے ایسی باتیں پوچھنا یہی جائز نہیں ہے نا. اور اگر کوئی وہ بات بتا رہے ہیں، آدمی ان کو سچا سمجھ رہا ہے اور ان باتوں پر یقین کر رہا ہے، تو یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایسا شخص. ٹھیک ہے. اسی لیے کسی سے بھی غیب کی خبریں معلوم کرنا اور اس پر یقین رکھنا، اس کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ کرنا، تو یہ کفری اور شرکیہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ مفتی صاحب ہماری طرف ایک صاحب آتے ہیں، وہ اس طرح سے یہ بتا دیتے ہیں. تو میں نے بولا کیوں پوچھ رہے ہو ان سے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ وہ کچھ بھی بتا دیتے ہو تو ان کو سچ کیوں مان رہے ہو آپ؟ وہ بتا دیتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا پڑ رہی ہے کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک بتاتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ بالکل ٹھیک ہی کیوں نہ بتاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کہ بھائی میری آگے کی لائف میں کیا ہوگا، اور ہاتھ لوگ دکھواتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے پھر وہ آپ کی قسمت کا بارے میں بتائیں گے کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کفر اور شرک سے متعلق ہے، ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی کا نام لے کر کسی کو کافر کہنا، یہ کیا ہے؟ کسی کو لعنت کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. ہم کسی کا نام لے کے، کسی آدمی کو، پرٹیکولر آدمی کو نام لے کر کسی پر لعنت نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں پر لعنت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ کمینے قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائے. لیکن کسی آدمی کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا اور اس کو غلط سلط بولنا یہ درست نہیں ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ لعنت فرمائے، جھوٹوں پر اللہ لعنت فرمائے، ہے نا. اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں پر نام لے کر لعنت فرمائی ان کا نام لے کے ہم لعنت بھیج سکتے ہیں. لعنت کہتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دور ہو گیا. یعنی لعنت ایک بہت بڑی بد دعا ہے.
اسی لیے کسی کا نام لے کر ہمیں لعنت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سنت اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو سنت اور بدعت کی بہت بہت ایزی ڈیفینیشن میں عام طور پر کرتا ہوں کہ سنت کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کو کیا کہیں گے؟ سنت۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، ٹھیک ہے؟ اور بدعت کس کو کہیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا اپنی خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ دیکھو، ایک آدمی جو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے موقع پر بڑی بڑی الماریاں لگا کے ساؤنڈ میوزک والی نعتیں بجا رہا ہوتا ہے، وہ نمازیں چھوڑے بیٹھا ہوتا ہے، تعزیہ بنانے والا رات میں تعزیہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور فجر کی نماز چھوڑے بیٹھا ہوتا ہے، عشاء کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی ہوتی ہے، پھر پورے دوپہر تعزیہ اٹھا کے جاتا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے؟ اسے پوچھا جائے بھائی تعزیہ کیوں بنا رہے؟ وہ کہے گا یار اللہ اور اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ لیکن وہ محبت کر کیسے رہا ہے؟ وہ محبت کر رہا ہے اپنے خواہش کے مطابق، نہیں جیسا اس کا دل کہہ رہا ہے کر رہا ہے، ویسے وہ محبت کر رہا ہے۔ اور جو لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا بھی وہ ویلڈ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سنت کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا، اور بدعت کہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا۔ بہت ساری چیزیں آج کل ہمارے معاشرے میں بدعت ہیں۔ تو بس آج کی یہ ساری چیزیں تھیں جو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور آپ لوگ دعا کریں۔ عافیہ کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، اسے مجھے دوا دلانے جانا ہے ابھی۔ اب آپ لوگوں کا یہ ہو چکا ہے کورس کمپلیٹ۔ اب آپ لوگوں کا ایگزام جو ہے نا وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے مہینے جنوری میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جنوری میں کس ڈیٹ میں ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ پر آپ کے SMS کر دوں گا۔ اب آپ لوگ تیاری میں لگ جاؤ۔ ایگزام کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کو کال کی جائے گی، واٹس ایپ کال بھی ہو سکتی ہے اور نارمل کال بھی ہو سکتی ہے۔ کال کرنے کے بعد آپ سے کچھ سوالات ہوں گے کہ بھائی یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے، تو جو جیسے آنسر دے گا ظاہر ہے وہ اتنا اچھے نمبر پائے گا۔ تو اب آپ لوگ یاد کرنا شروع کر دیجئے، جنوری میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایگزام لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا 6 منتھ کا جو کورس ہے وہ آپ لوگوں کی چوائس پر ہے۔ جو ہماری بہنیں 6 منتھ میں ایڈمیشن لینا چاہیں گی تو وہ لے لیں گی، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم مفتی جی۔ وعلیکم السلام علیکم۔ السلام۔ جی جی مفتی جی، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہے نا اللہ آپ کو خوب کامیابی دے گی، کیونکہ ہے نا آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی اور میری خود کی بدلی ہے۔ تو میں اللہ سے آپ کے لیے بہت بہت دعا کرتی ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ اور اللہ کو خوب کامیابی دے۔ آپ نے کافی لوگوں کی زندگیاں بدل دی سچ میں، اور میری تو پوری بدل دی۔ میں تو بہت زیادہ بدکار تھی، لیکن چلیے بس اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے راستے کے لیے کیا گئے آپ۔ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا۔ کیا نام تھا آپ کا جو ابھی بات کر رہی تھی؟ میرا نام نفیسہ ہے، کہاں سے بات کر راجستھان رہی سے۔ ہیں؟ راجستھان سے؟ ارے بس، چلیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ راجستھان سے، پالی سے۔ چلیے بہت پالی اچھا، سے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے راجستھان گھومنے آئیں گے اب، صحیح ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہاں میں بلاؤں گی نا آپ کو، بس تھوڑا انتظام کر رہی ہوں میں آپ کو بلانے کا۔ میں آپ کو بلاؤں گی، ضرور بلاؤں گی، میری اب خواہش ہے یہ۔ اگر بلائے چلے جاتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। क्या बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए? नहीं काट सकते हैं, किसी भी दिन नाखून काट सकते हैं, किसी भी दिन नाखून काटना मना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत जजाकल्ला। आपने बहुत कुछ सिखाया हमको। चलिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती और जी। अगली जो क्लास है वो इंशाल्लाह आज ही के दिन होगी। आज सैटरडे है। अगली क्लास जो आप लोगों से बातचीत के लिए या जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी, आज ही के यानी सैटरडे वाले दिन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। जी। वो मुफ्ती जी, मेरा मतलब एक सवाल है। हम्म। और वो मतलब थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ को लेकर के सवाल है। हम्म। तो हमारी जो नेबर है उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था। तो जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आपसे इतना इल्म सीखा, सब कुछ सीखा। मैंने कुछ इन्हें कुरान की मतलब आयतें भी बताई, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं एक बार अपने उस्ताद से पूछ लूं, फिर आपको बताती हूँ। तो उन्होंने जो मुझे सवाल बताया था वो ये था कि मतलब एक शादी हुई। शादी होने के बाद में मतलब जो लड़का था ना, वो किसी और लड़की को लाइक करने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी की तरफ से बिल्कुल तवज्जो ही खत्म कर दी। बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करता है। और बीवी रो रही है तो रोती रहे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं है। दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन कोई भी मतलब ध्यान नहीं है उस शौहर का, ना बीवी पे ना बच्चे पे कोई ध्यान नहीं है। बस उसको मतलब जिससे करता है, बस उसी चीज पे ध्यान है। हम्म। मतलब किसी से बात करना है, किसी से सब करना है, और उनकी शादीशुदा लाइफ पूरी मतलब बर्बाद चल रही है। और तो मतलब यही पूछना था कि कोई दुआ या कुछ ऐसा हो जो आप बता दो तो उनकी मदद उसमें हो जाए। पहली, हाँ पहली चीज तो ये है कि रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के दुआ करो अल्लाह से, है ना। दूसरी बात ये है कि जी। मोहब्बत से प्यार से समझाने की कोशिश करो। और घर के और जो उनके बड़े जो हैं उनको उनके बात कान में डालो कि भाई वो समझे। मिल बैठ के ही ये चीजें असल में ना शुरू हो सकती हैं। लड़की के वालिदैन नहीं है, मतलब शादी हुई तब थे, वो अब वो बात सही खत्म है। हो गए हैं। तो हाँ इस ठीक वजह है। से लड़के की तरफ से उसको ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और लड़के के घर वालों ने मतलब उसको समझाया तो नहीं आ रहा उस लड़के के समझ में, फिर भी तो बस उनको उसको चाहिए, उसके हाल पे छोड़ दिया फिर लड़के भी को। हाँ छोड़ दिया ठीक है। अब लड़की को चाहिए कि अखलाक से मोहब्बत से, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल भी इस पे वो नहीं, क्योंकि नाजुक मसले होते हैं। बड़े मोहब्बत से प्यार से जितना वो दिल जीत सकती है कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो। तू 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के रोजाना अल्लाह से दुआ कर। मुफ्ती जी, लेकिन वो लड़का तो मतलब अपनी वाइफ को अपने करीब भी नहीं आने देता, और अगर वो आ जाती है कभी तो उसको मतलब डांट के मार के भगा देता है कि तुम मेरे पास आई कैसे। तो भाई यही करो फिर, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के जब वो सो रहे हो तो खास तौर पर उसी वक्त अल्लाह से दुआ करो, ठीक है। जी। और मुफ्ती जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि चले रहने दीजिए, मैं फिर कभी पूछ लूंगी आपसे, बाकियों को भी टाइम आने देना चाहिए। अगले ठीक है, हफ्ते आपका इंशाल्लाह बहुत बात। साहब बहुत ये शुक्रिया। बताइए, एक छोटा वाला जो दुरूद शरीफ है वो पढ़ के दुआ मांग सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी जी जी, यही हम पढ़ते हैं सवेरे शाम हर टाइम। थोड़ी नमाज के बारे में थोड़ा सा हमें और बता दीजिए। ये कि हम जैसे 4 रकात नमाज फर्ज बांधते हैं और हम भूल जाते हैं, या तो पढ़ते चले जाते हैं या तो क्या कहते हैं बीच में दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाते हैं दो के बाद। दो, सलाम फेरने से पहले याद आ जाता है तो फिर उसके लिए क्या करें? फिर सजदे साफ करके नमाज कंप्लीट कर लें। जी यही करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के और 2 बार यानी अल्लाह अकबर करके 2 बार सजदे में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर से सही है। तैयार पढ़ते हैं, सही है। सही है हाँ, सजदे साफ कर लें आप। जी अच्छा। जी 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 जी। अच्छा ठीक। मुफ्ती साहब, आपके सब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है क्लास की, वो कब डालने वाले क्लास की पढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, आज ही पढ़ जाएंगे, आज कर लें। हैं?
है। अगली क्लास इंशाल्लाह आप लोगों की आज ही के दिन होगी, ठीक है, 8:30 बजे। ठीक है, चलिए। जी, और अब ये हम दोबारा फिर ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हो जाएगा, अगले सैटरडे में सारी चीजें आपको मिलेंगी, डेट जी, वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, और फिर अच्छा ठीक है, अच्छा, जी जी बात जी। हो, अगले सैटरडे में इंशाल्लाह बातें ही होंगी बस। अस्सलाम जी, वालेकुम। अच्छा ये बताइए मुफ्ती साहब, जैसे वो पढ़ते हैं जी। वितर की नमाज, तो दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करें? सलाम फिरने से दुआ पहले अगर याद आ जाए। सजदा साफ कर लें, सजदा साफ। खुद साहब कर लें, ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। जी, भाई वालेकुम अस्सलाम। लेट मतलब नमाज लेट हो गया और मतलब टाइम चले गया, नमाज पढ़े तो बाद में दोबारा नमाज पढ़नी थी जी, लेट करके। जोर का वक्त निकल गया और नमाज अपने सब पढ़ गए, तो वो समझा अपने को नहीं मालूम मतलब हुआ, तो वापस से फिर से दोबारा दोहरानी पड़ी जो जोर का टाइम खत्म हो कोई भी गया नमाज। तो फिर कज़ा पढ़नी पड़ेगी आपको। अच्छा, और दूसरे क्लास को ज्वाइन करने का क्या बताया आपने मसला? मेरे तो आपके अभी के क्लासेस मेरे पूरे मैयत के अंदर चले गए, शोर का हो गया, आधा उधर आगे ये लोग बात का नहीं, हो गया, वीडियोस अपलोड वही होंगी वो देख टेंशन में। लेना। अच्छा, यूट्यूब पे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर अस्र की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है? आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। जी अच्छा, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं अस्र के बाद? हाँ जी। हमारा यूट्यूब चैनल है सर, जी, ये अपनी जो क्लासेस बताने आ रहे तो यूट्यूब पे क्या? हाँ, सभी यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा। तो जितनी भी क्लासेस हैं मेरे बेटी इंशाल्लाह। की कुछ बहुत पढ़ाई है, इंशाल्लाह मैं दोबारा क्लास आपकी ज्वाइन कर रही हूँ। आपकी एडमिन एक लेडी है, तो आराम से बात कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा उनसे कि भैया सबकी सुन लो, जो क्लास नहीं अपलोड हुई है वो करवा दो। ठीक है। हाँ भाई, हाँ। एडमिन भाग गए, तो अब ये काम हमने अपनी सिस्टर को दे दिया है, वही हैंडल कर रही हैं अभी, तो आप आराम से मैसेज वैसेज कॉल वॉल करके पूछ लीजिए, नहीं है ये वो, ठीक है। नंबर चल भी ऐड करके दो, उनका नाम कर चलिए, देंगे उनसे कुछ सवाल। चलो, मुझे आफिया को दवा दिलाने जाना है, इंशाल्लाह सैटरडे में फिर दोबारा, सैटरडे वो में अपने आप इंशाल्लाह क्लास होगी, ठीक है।